أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. ابھی جو آپ نے سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی، اسی کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے کہ رب تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات فرمائے ہیں. یا بانی، اے اولاد اسرائیل یعقوب، اذکرو تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی جو انعمت میں نے عطا کی، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی پر، علی العالمین زمانے والوں پر. اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ سارے زمانے پر تمہیں میں نے بڑائی دی. یہ آیت مبارکہ جو اس میں رب تعالیٰ اپنے احسانات کو اولاد یعقوب کو یاد کروا رہے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کو. پہلے بھی آیت مبارکہ سورۃ بقرہ کی 40 میں یہی ذکر آیا ہے کہ رب تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہی فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو. یہ نعمتیں جو اللہ پاک نے عطا کی تھیں ان کا شکر نہیں ادا کرتے تھے نا. اور نعمتیں وہ تھیں کیا کہ رب تعالیٰ نے سب سے بڑی جو نعمت ان کو عطا کی تھی کہ انبیاء کرام کا نزول بنی اسرائیل میں سے ہوتا تھا. کثیر انبیاء کرام بنی اسرائیل میں ہی تشریف لائے، یعنی اولاد یعقوب علیہ السلام میں ہی تشریف لائے. اور یہ نعمتیں اس کے ساتھ ساتھ، یہ نعمت عظمیٰ ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ من و سلوہ. جب انہوں نے کہا کہ ہمارے سے تو کھانے پینے کا نہیں ہو سکتا، تو رب تعالیٰ نے آسمان سے جو ان کے لیے انتظام فرمایا، من و سلوہ اتارا، اور پھر فرعون سے ان کو نجات دی. فرعون قتل عام کرتا تھا، ان کے بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، لڑکوں کو مار دیتا تھا، ان کی نسل کو ختم کر دیتا تھا. اور اس کے ظلم سے، اس کے عذاب سے رب عز و جل نے ان کو نجات عطا فرمائی. پتھروں سے چشمے جاری کوائے، اور یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ نے ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ میں نے یہ ساری چیزیں آپ کو عطا کی. دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی خاندان ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، بغیر کسی تخصیص کے وہ رب تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں سب برابر ہیں. اور اللہ عز و جل کے نزدیک برتری اور بزرگی کا دار و مدار عمدہ صفات اور خوبیوں پر ہوتا ہے، جن سے کسی قوم یا فرد متصف ہوتا ہے. تو یہ صرف کسی خاندان کا ہونا یا کسی نسل سے ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. تو یہی چیزیں ان کو یہ جب اللہ پاک نے عطا کی تھیں، تو بنی اسرائیل کے علاوہ یہ ساری چیزیں، یعنی ہدایت، علم، حکمت، حکومت، یہ ساری چیزیں کسی اور کے پاس نہیں تھیں، صرف انہی کے پاس ہوتی تھیں. اور ان کو اتنے بڑے بڑے انعام اللہ پاک نے ان پہ اتنے بڑے کرم کیے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جب ضد اور تعصب کی وجہ سے اس پیغام ہدایت کو ہی ٹھکرا دیا، اور اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے جو علم و حکمت کی آسمانی صحیفے تھے
جو رب تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے ان کی بھیجے تھے ان میں بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیا، ان میں تحریف کرنی، تبدیلیاں کرنی شروع کر دیں، اور انبیاء کرام کی توہین اور بے ادبی کو اپنا پیشہ بنا لیا، اور بعض کو تو معاذ اللہ انہوں نے قتل بھی کر دیا، اور ان کے انہی کرتوتوں کے باعث ان پر ذلت و مسکنت کی لعنت مسلط کر دی گئی، گویا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی فضیلت کا خود ہی گلا گھونٹ دیا اور اپنی بزرگی کا خود ہی جنازہ نکال دیا۔ تو اب چونکہ ان فضائل اور اوصاف کے وارث امت مسلمہ ہے تھی، اس لیے فضیلت و کرامت کا تاج بھی انہی کے سر پر رکھ دیا گیا، اور امت مسلمہ کو کنتم خیر امہ کا مژدہ سنایا گیا۔ اسی لیے امت مسلمہ پر پھر بنی اسرائیل کی فضیلت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ یعنی انی فضلتکم، یعنی سارے جہان والوں پر میں نے تمہیں فضیلتیں دیں، لیکن تم نے ان فضیلتوں کے ساتھ کیا کیا، اس کا کیا پاس رکھا۔ یہ رب تعالیٰ کے کرم اور فضل سے انہی کے انعام والے لوگوں میں جو شامل ہیں۔ ضیاء القرآن میں جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ظلم اور زیادتیاں کیں اسی کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اور رب تعالیٰ نے امت مسلمہ کے سر پر اب یہ تاج رکھا ہے۔ تو رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں یہ حق کو سمجھنے اور اس ذمہ داری کو نبھانے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق سننے، حق سمجھنے اور حق سمجھنے کے ساتھ ساتھ حق بولنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔